ہو سکتا ہے وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے. ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے راستے بناتے. ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے. ہو سکتا ہے وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہتے. ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو. ہو سکتا ہے اسے تم بہت محبوب ہو. ہو سکتا ہے یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو. معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے. مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے. تمہاری آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں. یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں. جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں. کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے. کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے. کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے. ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے. معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی. جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا. تکلیف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے. دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو. معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے. دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں. تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے، بلکہ تمہاری طلب اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کر جاتے ہیں. ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں. اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی. تجھے یاد تھی ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو. کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے اللہ کے لیے، اور جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے. آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لے، تو انہوں نے کہا، جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں میں. اللہ بہترین کارساز ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہیں اللہ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی. اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا. معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے. ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کرو سب، معجزہ خود بخود ہو جایا کرے گا. سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے.
मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल न होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी इस बात पर यकीन रखते हो कि उसके सिवा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह मोमिन बंदों को आजमाइश में डालता है, और जो मोमिन बंदा ईमान पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह उनकी ऐसे तरीकों से मदद करता है जो हमारी समझ से बाहर है। शब की तारीकियों में जब अल्लाह के सामने बैठो तो बच्चों का तरीका अपनाओ। बच्चा रोता है और फिर अपनी मुराद पाकर रहता है। उम्मीद ना छोड़ना, ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है। तुमसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारा यकीन छीन कर बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदे ना छोड़ना, तुम तहज्जुद में आंसू बहाना तर्क मत करना। तुम सब पालोगे, मायूसी के बादल हटाओ खुद से, बस उसकी मान कर झुकते जाओ। जिसमें वो राजी वो काम करते जाओ, और फिर तुम देखोगे कुन फयकून के नजारे। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो, जब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी और के साथ की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ये फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, क्योंकि उसके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह सिर्फ नियत और तड़प देखता है। तुम्हारी दुआएं तुम्हें उन चीजों तक ले जा सकती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं, क्योंकि नसीब पर अल्लाह के सिवा और किसी का अख्तियार नहीं। और जब तुम अल्लाह पे अपने मामलात छोड़ देते हो तब वो ये अख्तियार तुम्हें दे देता है, और फिर तुम्हारी दुआएं मौज से लाती हैं और सब मुकम्मल कर देती हैं। दुआ कर ली है तुमने, जब दुआ मांगी है तो इतने बेचैन क्यों हो? सुना दिया है अपने रब को अपना हाल दिल, फिर भी ना उम्मीद क्यों हो? दुआ मांग कर भी बेसुकून हो, शक में हो कि कबूल होगी या नहीं। जब मांग लिया अपने रब से, जब बता दिया दिल का हाल अपने रब को, तो क्यों बेचैन हो रहे हो? सुकून से और सब्र से अल्लाह के मौजों का इंतजार करो। जब तुम्हारा रब तुम्हारे लिए मौजे का इरादा फरमाता है, तब वो तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ी उन नामुमकिन दीवारों को नहीं देखता, बल्कि वो उन दीवारों के दरमियान में अपने पुरुमीद बंदे को देखता है, जिसके तवक्कल का नूर उस अंधेरी जगह को भी पुरनूर कर रहा होता है। सिर्फ दुआओं से मौजे नहीं होते, मौजों के लिए सर को भी झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफा अल्लाह को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठा रह सकता है? नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है, और मुकम्मल यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह कुन फरमाता है। जब मुआमलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाते हैं तो मुमकिनात के तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं। तुम उस पर यकीन की हद करके तो देखो, वो मौजों की हद ना कर दे तो कहना। और फिर तुम देखोगे अल्लाह को तुम्हारी मनपसंद मंजिल के लिए रास्ते बनाते हुए, और फिर तुम देखोगे अल्लाह को तुम्हारे अधूरे किस्सों को तकमील तक पहुंचाते हुए, और फिर तुम देखोगे अल्लाह को तुम्हारी गिड़गिड़ाती हुई तड़पती हुई दुआओं पर कुन फरमाते हुए, और फिर तुम देखोगे
اللہ کو تمہارے بے چین اور بے سکون دل میں سکون و قرار ٹھہراتے ہوئے۔ اللہ آپ کے خفیہ آنسو پہنچ دے گا۔ اللہ آپ کی پوشیدہ دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ یاد رکھو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے اور وہ جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہیں اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تو اب بس غم نہ کرو، وہ لمحات دور نہیں ہیں جب معجزے ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں جب اللہ تمہاری چاہی ہوئی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یزب کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔